الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیت شریفہ 26 اور اس کے بعد الملک، ساری بادشاہت، یوم اذن، اس دن، الحق، حقیقی، صحیح طور پر، للرحمن، رحمان کے لیے، وکان یومن، اور ہوگا وہ دن، علی الکافرین، کافروں پر، عسیرا، عسیر عسر سے ہے، اس کا معنی تنگی، عسیر فعیل کا سانچہ، فعیل کا وزن ہے، معنی بہت تک. ساری بادشاہی صحیح طور پر حقیقی اس دن رحمان کے لیے، اور وہ دن کافروں پر نہایت سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، عَضَّ يَعُضُّ، دانتوں کے ساتھ کاٹنا ہاتھوں کو. الظالم، ظلم کرنے والا، علی یدیہ، عض یعض، دانتوں سے کاٹنا، الظالم، ظالم، یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت، میں نے پکڑا ہوتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا، کوئی راستہ. یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ویلتن، بربادی. یا اصل میں تھا ویلتا، اصل میں تھا ویلتی، تو یا کو الف سے تبدیل کر دیا گیا تو بن گیا ویلتا، ہائے میری بربادی. لم اتخذ، نہ پکڑتا میں، فلانن، فلاں کو، خلیلا، دلی دوست. لقد اضلنی، یقیناً، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا. ایک ہے غلہ، ایک ہے اغلہ. غلہ خود گمراہ ہونا، اغلہ کسی دوسرے کو گمراہ کرنا. غلہ گمراہ ہوا، اغلہ کسی دوسرے کو گمراہ کیا. قامہ کھڑا ہوا، اقامہ دوسرے کو کھڑا کیا. جلسہ بیٹھا، اجلسہ کسی دوسرے کو بٹھایا. شربا پیا، اشربا کسی دوسرے کو پلایا. یقیناً، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا. عن الذکر، الذکر پراپر نام ذکر، نصیحت. الذکر مخصوص نصیحت، اور مراد ہے قرآن کریم. بعد میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر ذکر، الذکر کہا گیا ہے، اور مراد ہے قرآن کریم. بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آیا.
وکان الشیطان، اور شیطان ہمیشہ سے، کانا کا یہاں معنی کیا ہے بولو؟ الشیطان، شیطان بنا ہے شتم سے، شیطان بنا ہے بولو شتم سے، شین پا نون، اور اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی دوری، ایک معنی خباثت۔ دو معنی ہیں کیا کیا؟ خباثت اور دوری، اور اس بدبخت میں دونوں چیز، دوست بنتا ہے اور مواخذہ کے وقت دور ہو جاتا۔ غدار، غداری شیطان کی خصلت، اور ابھی ہم بعد میں قدر تفصیل سے دیکھیں گے شیطان انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں۔ للانسان، انسان کے لیے خذولا، خذلا اس کا معنی ہے چھوڑ جانا، خذولا اس کا سانچہ، اس کا وزن ہے فعول، سب بولو کیا ہے؟ فعول، اور فعول میں زیادہ ہونے کا معنی ہے۔ ایک ہے شاکر، شکر کرنے والا، ایک ہے شکور، شکور کا معنی بہت زیادہ شکر کرنے والا، انہ کان عبدا شکورا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ یقیناً تھے وہ ہمیشہ سے شکر کرنے والے نہیں، نامکمل ترجمہ، مکمل ترجمہ تو انسان کر نہیں سکتا، قریب قریب ترجمہ بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ، ساری حقیقی بادشاہت، صحیح طور پر بادشاہت اس دن رحمان کے لیے، اور دن کافروں پر نہایت تنگ، ظالم اس دن اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا، کہے گا ہائے افسوس، ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ پکڑا ہوتا، ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو دی دوست نہ بنایا ہوتا، یقیناً اس نے مجھے قرآن کریم سے بھٹکا دیا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گیا۔ اور شیطان ہمیشہ سے انسان کو چھوڑنے والا ہے۔ پہلی آیت کریمہ 26، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ جانے وہ کتنی ہیں۔ ان میں سے ایک بات، دنیا میں ظاہری طور پر حکمران نظر آتے ہیں، دنیا میں بھی حقیقت میں حکمران کون ہے؟ ہم پولیٹیکل سائنس میں سنتے پڑھتے ہیں ڈی فیکٹو ساورن، ڈی جیور ساورن۔ کون ہے ڈی جیور ساورن؟ یہ جو نام نے ہے ڈی فیکٹو، ہم تو اس کے لیے دنیا میں مختلف لوگوں کے سروں پر رکھتے ہیں کہ وہ ڈی فیکٹو نہیں، دنیا میں بھی ڈی فیکٹو کون ہے؟ کیوں جی مغل صاحب؟ اللہ کے سوا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر کوئی دنیا میں صاحب اقتدار حقیقت میں ہوتا تو کبھی سوئی پہ لٹکایا جاتا، اگر کوئی حقیقی اقتدار کا مالک ہوتا تو وہ بادشاہت، وہ سلطنت جس کے بارے میں وہ اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا تھا، اس کو قبر کی جگہ کے ملنے سے انکار کیا جائے، ترس ہی مر جائے۔ اگر کوئی کسی
جگہ کا حقیقی مالک ہوتا تو اس جگہ میں اپنے ابا کے جنازہ میں شریک رہنے سے دور رہتا. دنیا میں بھی اللہ کے سوا کوئی مالک حقیقی طور پر حکمران نہیں، لیکن دنیا میں پردہ ہے. آخرت میں یہ پردہ بھی چھٹ جائے گا. وہاں کوئی مغالطہ دھوکہ کھانے، دنیا میں بھی اللہ بات واضح کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں دنیا میں پھر بھی لوگ اپنے آپ کو یا دوسروں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، وہاں یہ امکان بھی نہیں. تو وہاں یہاں ضمنی بات کر کے آگے چلتے ہیں. ہر انسان نے دنیا میں زیادہ دیر ٹھہرنا یا وہاں، یہاں زیادہ سے زیادہ 150 سال ہوگا. 150 بھی اب کہاں نظر آتا ہے. اور یہاں جو مالک ہے وہ حقیقی ہے، حقیقی بھی ہو کتنی دیر کے لیے، اتنی دیر کے لیے میرا اس کا کام ہے جب تک زندہ ہو. اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے چیلوں کو اور اس کے جو بھی ہیں اس کو ناراض کرے، ان کو جو یہاں بھی حقیقی مالک ہیں اور آخرت میں ایسے مالک کہ کوئی ان کے مالک ہونے میں چھپی ہوئی بات باقی نہ رہ جائے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور دن وہ کافروں پر نہایت سخت. اور سختی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں یہاں بیان کی ہیں ان میں سے پہلی بات کہ اس سختی کے زیر اثر ظالم کافر اپنے رد عمل کا یا اس سختی سے اذیت پانے کا اظہار کیسے کریں گے؟ اپنے اعمال ایکشن سے بھی اور اپنی زبان سے بھی. ایکشن سے کیا کرے گا ظالم؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا. یہ بات افسوس، ندامت، حسرت اس کی انتہا کو اجاگر کر دیا کہ نہیں. کب کرتا ہے؟ عام طور پر یہ بات طاقتور مردوں میں ہوتی ہے یا خواتین میں ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو بے بس اور انتہائی مجبور سمجھتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو نشانہ بنا. بے بسی اور پریشانی کی انتہائی کیفیت کو یہ بات واضح کرتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیفیت ہے. اور زبان سے کیا کچھ کہے گا؟ پہلی بات، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کیا ہوتا. یعنی کوئی راستہ، یہاں دیکھیے سبیلا، ایک ہے السبیل، ایک ہے سبیلا، ایک ہے کامن ناؤن، ایک ہے پراپر ناؤن، ایک ہے اس میں نکرہ، ایک ہے اس میں معرفہ. یہاں کون سا ہے؟ سبیلا اس میں نکرہ، ترجمہ ہے کوئی راستہ. یعنی کاش میں بہت زیادہ اچھا تو نہ بن سکتا تھا، کچھ تو ہوتا، کچھ تو میرے پلے ہوتا کہ آج میری بات کچھ بن پاتی. یا ویلتا، ہائے میری تباہی، کاش کہ میں نے فلاں کو دلی دوست بنا نہ رکھا. اپنی بربادی بندہ کب مانتا ہے؟ کب مانگتا ہے؟ ہائے میں مر گیا ہوتا. کیا مطلب؟ یہ جو مصیبت آئی ہے
اس کے مقابلے میں مرنا، برباد ہونا اس سے کم درجے، میرے اس جینے سے مرنا بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی مصیبت اور اس کی اذیت کی انتہا کو واضح کر، فلانا نام لے گا اپنے ساتھی کا، لیکن اللہ نے فلانا کہہ دیا کہ سارے چیخنے چلانے والے وہ اس ایک بات کے اندر شامل ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے رفیق اور ساتھی کا نام لے گا۔ اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، ساتھی کے انتخاب میں بہت زیادہ شان پھٹک کرنا۔ اب وہ اپنی بربادی کا جو سبب بیان کر رہا ہے، وہ سبب حقیقی ہے یا ویسے ہی ہے، وہاں تو دوسری بات کرنے کا فائدہ نہیں، اور کرے بھی تو رد ہو جائے گی۔ میں آپ نوٹ کریں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اور اولادوں کے رشتوں کے لیے دیکھیں، بچے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، کن کا استقبال کر رہے ہیں، کن اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیج رہے ہیں، کن ملکوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیج رہے ہیں، کہاں ان کے رشتے کر رہے ہیں۔ صرف ڈالر اور پاسپورٹ اور گرین کارڈ اور یہ اور وہ نہ دیکھیں، ان سب چیزوں سے اوپر اخلاق، تربیت اور دین ہے۔ ہر وہ سودا، رانا صاحب، ہر وہ سودا جس کی قیمت دین کی بربادی ہے، وہ اچھا سودا ہے۔ تو کبھی میں آپ نے سوچا ہے اللہ کے لیے اپنی سوچ اس کو ریوائز کریں، اس پہ نظر ثانی کریں، اپنے فیصلوں میں جو اساس ہو، چوئی صاحب، جو بنیاد ہو، وہ کیا ہو؟ بچے کا اخلاق، بچی کا اخلاق، بچی کا دین، وہ محفوظ ہے کہ نہیں؟ اور جہاں اس پہ زد پڑے، ابتدا ہی سے ایک قدم بھی اس طرف نہ جا۔ اب دیکھ لیجیے، یہ بربادی والے، انہوں نے اپنی بربادی کے لیے جو یہاں سبب بیان کیا، وہ کیا ہے؟ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو خوب اجاگر کیا ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ایک حدیث سن لیجیے، بقیہ بات انشاءاللہ کل کریں۔ امام ابو داؤد نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ کی بات جو ہے سب سچی ہے یا جو یاوہ گوئی ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک؟ نہیں، میرے بچوں کو کوئی اثر نہیں آتا۔ تو کیا ہے، تیرا بچہ کیا؟ اچھی طرح میں آپ نوٹ کر رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز بدلتی ہے تو بدل جائے، آپ کا بیان کردہ قاعدہ فرمایا آدمی، اب آپ بھی توجہ کرو بیٹا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سو دیکھے وہ دوستی کس سے استوار کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کیا آپ کا میرے ساتھ یہ دل نہیں چاہتا گھروں کے دروازوں پر، گھروں کی لابیز میں یہ حدیث پاک جلی حروف سے لکھ کے لگا دیں؟ چل صاحب، انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن کے لیے، رشتوں کے لیے، سفر کے لیے، کسی کا استقبال کے لیے، کسی کے ہاں جانے کے لیے اگر یہ قاعدہ گھروں میں رکھا ہوتا، آج ہماری حالت وہ ہوتی جس کا ماتم کر رہے ہیں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا،
ابھی سے عزم کر لیں. اس حدیث کی روشنی میں اپنا پروگرام بنانا ہے اپنے لیے، اولاد کے لیے. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. جو غلطیاں کر چکے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. جو کر رہے ہیں اللہ ان کو چھڑوا دے، اور اللہ آئندہ کرنے والی غلطیوں سے بچا دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.